سرخ کفن قسط 3۔ حمزہ اپنے دوست فیضان کے گھر پریشان بیٹھا تھا۔ فیضان گھر آیا تو اس نے بے چینی سے پوچھا، ہو گیا جنازہ؟ میری امی ٹھیک ہے نا؟ فیضان نے افسردگی سے جواب دیا، کیسی ہوگی وہ یار؟ بختاور بابی کے ساتھ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار بھی تمہیں ٹھہرا رہی ہے۔ انہیں اگر پتہ چلا کہ تم میرے گھر میں ہو تو پولیس کے حوالے کر دے گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے حمزہ، عابدہ آنٹی کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ حمزہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے ہلنے لگا۔ میں کیا کروں اب؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس نے زور زور سے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ فیضان کو اس کی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، جب بھی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ ہاتھاپائی پہ اتر آتا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے فیضان سے کہا، میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا ہوں، بہت دور۔ فیضان نے سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اپنے کزن سے بات کر کے تمہیں اس کے پاس دوسرے شہر بھجوا دوں گا، وہ تمہاری جاب کا بندوبست کر دے گا، لیکن تم وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے کسی سائیکیٹرسٹ سے ملو گے۔ حمزہ نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کے سبب لال ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے اور سفید چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اگلے دن فیضان نے اسے اپنے کزن عمر کے پاس بھیج دیا۔ عمر اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ علاج کے بعد اس کا مزاج پہلے سے بہتر رہنے لگا۔ اس کی تعلیم اچھی تھی، اس لیے جاب بآسانی مل گئی۔ ایک دن اس کی ملاقات اقرا نامی لڑکی سے ہوئی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل نے کہا کہ یہی ہے تمہارے خوابوں کی شہزادی۔ اقرا کو بھی وہ اچھا لگا تو دونوں ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ دونوں قریب ہوتے گئے اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اقرا نے اپنے گھر اس کا ذکر کیا تو اس کے والدین حمزہ سے ملے، انہیں وہ بہت پسند آیا۔ اقرا کے والد نے اس کی فیملی سے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ماں زبردستی اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی۔ اس نے انکار کیا تو ماں نے اس سے قطع تعلق کر کے گھر سے نکال دیا۔ اقرا کے والدین اس کی بات سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ انہوں نے حمزہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو راضی کر کے شادی میں لے آئیے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی اسے معاف نہیں کرے گی اور بختاور کے قتل والی بات بھی کھل جائے گی، اس لیے وہ ٹال مٹول کر گیا۔ اقرا کے ابو کا بہت بڑا میڈیکل سٹور تھا، وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ اس کی ذہانت اور لگن کو دیکھتے ہوئے اس کے سسر نے اسے سٹور سونپ دیا اور خود گھر بیٹھ گئے۔ شادی کے بعد اس کی زندگی جنت بن گئی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو بھول چکا تھا، البتہ فیضان کو فون کر کے اپنی ماں کی خیریت دریافت کرتا رہتا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔